بسم الله الرحمن الرحيم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. آپ سبھی حضرات بھی درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میلاد شریف کی محفل میں کثرت سے درود پڑھتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے تو آپ لوگ خالی درود سنتے ہیں, پڑھتے نہیں. جو پڑھتا ہے اسی درود سنتے ہیں, بس سوچتے ہیں میرا کام ہو گیا. نہیں, درود شریف کثرت سے پڑھیے. سب لوگ پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے شادی کے تعلق سے حضرت مفتی صاحب قبلہ زیدہ مجدہم کی شاندار تقریر ہر پہلو پر آپ کے سامنے پیش ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سن لیے, وقت گزر گیا, بلکہ اس کو دل کی ڈائری میں نوٹ کیجیے. دل کی ڈائری میں اس کو نوٹ کر کے رکھیے کہ شادی میں کیا کیا کرنا چاہیے اور شادی کی مجلس کس طرح سے منعقد کرنی چاہیے. یہ سب چیزوں کو نوٹ کر کے رکھیے, تو اس سے انشاءاللہ الرحمن آپ بہت بڑے خسارے سے بچ جائیں گے. اب آپ نے سنا کہ 1 روپے کے عوض میں 700 نمازوں کا ثواب آپ سے رخصت ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوافل نمازیں ہیں کہ جو آپ ان کو دیں گے تو آپ تو نفلی بہت کم پڑھتے ہیں, فرض ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے پاس جو ہے اب نفلی نماز کے ثواب ہیں کہاں جو آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں, ہے نا. اس لیے میرے بھائیوں اس چیز سے بچا جائے کہ جس سے ہم لوگوں کو خسارہ ہو. ناظم صاحب زیدہ مجدہم یہ ماشاءاللہ بے شک انہوں نے بہت مختصر اور بہت سادے انداز میں شادی کا اہتمام کیا ہے. بہت خوشی کی بات ہے. یہ بہت مردانگی نہیں ہے کہ کھیت بیچ دیا, جائیداد ہم نے کچھ نکال دیا, کہیں سے بہت بڑا قرض لے لیا. یہ مردانگی نہیں ہے, بلکہ جتنی وسعت و طاقت ہے اس میں بھی کچھ کم کر کے کام کیا جائے. وقت جیسا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم یہ نہیں کہ ان کی شادی میں تو 40 بکرے کٹے تھے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کو 10 ہی آدمیوں کو پوچھنا ہے تو اتنے ہی آدمیوں کو پوچھیے. کوئی ضروری ہے کہ 200 آدمیوں کو آپ پوچھیے, 500 آدمیوں کو پوچھیے. جتنی وسعت ہے, جتنی طاقت ہے, بس اتنے ہی بھر کام کیا جائے. بہت مشہور پرانا مشہور مقولہ ہے کہ پاؤں جتنی بڑی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ. پاؤں جتنا ہے اتنے ہی چادر پھیلاؤ, اس سے زیادہ نہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنے خرچوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں سے 2 پیسہ بچ جائے گا تو آپ کسی بھی بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں. کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے, اس کے لیے اخراجات آپ اس پہ جمع کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب کا کام ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو اپنے اخراجات میں کمی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ناظم صاحب کی شادی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر طریقے پر ان کی تقریبات کو انجام دلائے اور ان کی بہو جب گھر میں آئے تو برکت لے کر کے آئے اور
ان کی عمروں میں اللہ پاک برکت دے، صحت و عافیت دے۔ اللہ کا ذکر جو آج ہوا، درود شریف کی درود خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، ان سب چیزوں سے انشاءاللہ الرحمن آنے والے جو شادی ہے اس میں بے شک برکت ہوتی رہتی ہے اور اس میں کامیابی ملتی رہتی ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمارے ناظم صاحب اور ان کے سب گھر والوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شادی کی تقریب کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام کے شمع بز میں ہدایات شہر یار رم تاجدار سیدنا مولانا محمد بادل الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کریم، یہاں جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، درود شریف کا ورد ہوا، توشہ شریف کے سلسلے میں ختم قادریہ شریف کا وظیفہ پڑھا گیا، خود توشہ شریف کی بابرکت شیرنی موجود ہے۔ مولا کریم ان تمام اشیاء کو اپنے کرم سے قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ اس پر ثواب عطا فرما۔ مولا وہ ثواب تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ ان کے طفیل میں تمام انبیاء کرام، مرسلین عظام، تمام صحابہ کرام، صحابیات مکرمات، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ نظر پیش ہے، مولا قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ناظم محمد حسنین صاحب زید مجدہم نے، ان کے گھر والوں نے بارگاہ غوثیت میں توشہ شریف کی جو نظر پیش کی ہے، مولا کریم اس نظر سے جو بھی مقاصد ہوں، مولا کریم ان مقاصد کو پورا فرما۔ رب العالمین ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، توشہ شریف کی اس بابرکت فاتحے میں مولا کریم اس بابرکت فاتحے کے سلسلے میں مولا کریم ہم سب لوگ حاضر ہیں۔ مولا سرکار غوث پاک محبوب سبحانی ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ یہ شادی کی جو تقریب انجام پانے والے ہیں، مولا کریم اپنے محبوب سبحانی کے طفیل میں مولا اس میں برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، ان کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما، ان کی روزیوں میں بے شمار برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما۔ جتنے بھائی حاضر ہوئے ہیں مولا کریم سب کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرما۔ رب العالمین فضل فرما، کرم فرما، الہی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ الا انت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. عطا اسلاف کا سوز دروں کر شریک زمرے لا یحزنوں کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی یہ مختصر سی مجلس عالی جناب محمد حسنین صاحب جو دارالعلوم قادریہ نوریہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادے کی شادی کے موقع پر حصول برکت کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے. آپ حضرات کو شرکت کی دعوت دی ہے. ساتھ ہی ساتھ ختم قادریہ کی نیاز کا، توشہ شریف کی نیاز کا بھی اہتمام کیا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت شادی کی تمام تر تقریبات کو خیر کے ساتھ مکمل فرمائے اور عروسان نو کو اپنی رحمتوں کے سائے میں پروان چڑھائے. یہ بلا شبہ حضور نصیر ملت کی برکت ہے کہ توشہ شریف کی نیاز کا اہتمام ہمارے گھروں میں اب کثرت سے ہو رہا ہے. میری دانش کے مطابق اس علاقے میں سب سے پہلے حضور سراج ملت نے اور حضور مجاہد ملت نے اس توشے کا آغاز کیا. ڈاکٹر احمد الہدیٰ صاحب اکثر کہتے تھے کہ حضور مجاہد ملت نے میرے گھر پہ توشہ شریف کی نیاز پیش فرمائی، مگر اکا دکا کہیں کہیں یہ نیاز پیش ہوتی تھی. ہر گھر میں نیاز کا جو رواج شروع ہوا یہ حضور نصیر ملت کی برکت ہے، یہ دارالعلوم قادریہ نوریہ کی برکت ہے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عام طور سے شادی بیاہ میں جو الٹی سیدھی رسمیں ہمارے گھروں میں سالہ سال سے رائج تھی، اس نیاز کی برکت سے ان رسموں کا مکمل خاتمہ تو نہ ہو سکا مگر بہت حد تک خاتمہ ہو گیا.
اللہ رب العزت اس توشے کی برکتیں بلا شبہ عطا فرماتا ہے۔ حضور نصیر ملت کی 2 صاحبزادیوں کی شادی تھی، تیسری اور چوتھی یعنی دوسری اور تیسری صاحبزادی کی شادی تھی۔ بارات جس دن آنی تھی اس سے 1 روز پہلے تک کئی دنوں تک بارش ہوتی رہی، اور اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ بارات والے دن بھی اگر یہی بارش ہوتی رہی تو انتظامات میں بہت دشواری ہوگی۔ مغرب کے بعد توشہ شریف کی نیاز پیش کی گئی۔ اگلے دن موسم بالکل صاف تھا، اور بارات کے واپس ہونے کے بعد پھر اگلے روز صبح سے دوبارہ بارش شروع ہو گئی۔ ایک مشہور میڈیکل والے ہیں ددھی میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کھلی ہوئی کرامت ہے حضور نصیر ملت کی کہ شادی سے 1 روز پہلے بارش، 1 روز کے بعد بارش، اور شادی کے دن موسم صاف۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر سچی عقیدت رکھی جائے اور اپنے تمام معاملات میں ان سے طلب مدد بھی کی جائے اور ان کی نیاز کا اہتمام بھی کیا جائے تو اس کی برکتیں بلا شبہ حاصل ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیہاتوں میں کہیں کہیں مرغے کی نیاز پیش کرتے ہیں، اس کو کون سی نیاز کہتے تھے مجھے یاد نہیں رہا، مگر بہت اصرار کرتی تھی عورتیں اس نیاز کے لیے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ شیخ سدو کی نیاز ہے۔ اگر نیاز نہیں پیش کی گئی تو لفڑا رکھا ہے، کچھ نہ کچھ جھنجھٹ، کچھ نہ کچھ مصیبت رکھی ہے۔ یہ شیخ سدو ہے کون؟ یہ ایک انسان تھا، مجھے اس کے موت کی تاریخ تو نہیں معلوم، مگر مشائخ مارہرہ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضور اچھے میاں، نامے سے میرے اب تو مٹ جاؤ برے کاموں کو، دیکھو میرے پلے وہ اچھے میاں آیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ تو غالباً حضور اچھے میاں کا ہی زمانہ تھا۔ وہ مارہرہ شریف کی کسی ندی کے کنارے چلہ میں مصروف تھے۔ یہ شیخ سدو قریب سے گزرا، ان کی نظر پڑی تو یہ ایک بدکار انسان تھا۔ اس نے اونٹ کے بالوں پر تسخیر کا کوئی عمل کر رکھا تھا، اونٹ کے بالوں پر، اور اس عمل کے ذریعے روزانہ کسی نہ کسی کم عمر کی خاتون کو اپنے گھر میں اٹھا لیتا عمل کے ذریعے، رات اس کے ساتھ گزارتا، اگلے دن اس کو واپس کر دیتا، یعنی اس کی ہر رات گناہوں میں گزرتی تھی۔ اتنا بدکار انسان تھا شیخ سدو۔ تو جب حضور اچھے میاں کے قریب سے گزرا، نظر پڑی ان کی، تو انہوں نے آگ کا ایک دائرہ اس کے ارد گرد کھینچ دیا۔
اور حضور اچھے میاں نے اپنے اعمال کے ذریعے آگ کے دائرے کو قریب کرنا شروع کیا. قریب تھا کہ وہ جل کے راکھ ہو جاتا، مگر اس نے گریہ وزاری شروع کی، حضور مجھے چھوڑ دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی خانقاہ کے مریدوں کو میں کبھی پریشان نہیں کروں گا. اللہ کی مشیت تھی، ان کو رحم آ گیا اور انہوں نے آگ کا وہ دائرہ ہٹا دیا جس سے وہ بچ گیا. چونکہ ہر رات اس کی بدکاری میں گزرتی تھی، اس لیے اس کے نام سے نیاز پیش کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی گھر میں اس کی نیاز کا رواج ہو، اور اگر آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر نیاز نہیں پیش کی، تو کبھی وہ بیمار ہوگا، کبھی اس کی ٹانگ ٹوٹے گی، کبھی وہ کسی نہ کسی آفت مصیبت میں پڑے گا. ایک بدروح ہے یہ، ایک بدروح. مگر اس نے تسخیر کا ایسا عمل کر رکھا تھا کہ موت کے بعد بھی آج بھی اس کا اثر اتنا ہے کہ اگر کسی گھر میں نیاز ہوتی ہو اور نیاز بند کر دی جائے تو گھر کے لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرنے سے اگر کسی ظالم انسان کی طاقت کم نہیں ہوتی تو اللہ کے صالح بندوں کی طاقت کیسے کم ہو جائے گی؟ اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کیسے کم ہو جائے گی؟ ہے نا؟ اس لیے شیخ سدو سے یہ اندازہ ہوتا ہے. اچھا، اتنا خطرناک بدروح ہے یہ کہ اگر کسی انسان پر شیخ سدو کا اثر ہو، بڑے سے بڑے عامل سے آپ کہیے کہ اس پر شیخ سدو کا اثر ہے، وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کو سیدھے کہیں گے اس کو پچھوٹا لے جائیے، اس کو وہیں لے جائیے، وہیں سے اس کو آرام ہوگا. جب ایک گنہگار انسان اپنی زندگی میں کوئی عمل کر لے تو موت کے بعد بھی اس کی روح کی طاقت باقی رہتی ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کی روحانی قوت ان کے وصال سے کیسے ختم ہو جائے گی؟ اس لیے الحمدللہ یہ توشہ شریف کی نیاز کی ایک یہ بھی برکت ہے کہ الٹی سیدھی نیازیں جو پیش ہوتی تھیں ہمارے گھروں میں، وہ نیازیں بند ہو گئی، اور اب الحمدللہ ہر گھر میں غوث اعظم کی نیاز پیش ہوتی ہے، اور اسی نیاز سے شادی بیاہ کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے. اور اتنا یقین رکھیے کہ روحوں کی نظر میں ہم لوگ رہتے ہیں. جیسے ہم فرشتوں کو دیکھیں کہ نہ دیکھیں، مگر فرشتے ہمیں دیکھا کرتے ہیں. ہر آدمی کے قریب سے حضرت اسرائیل دن بھر میں 2 بار گزرتے ہیں، ہر آدمی کے قریب سے. دنیا کی آبادی 8 ارب انسانوں کے پاس سے وہ ڈیلی گزرتے ہیں 2 بار. جب ایک فرشتے کی یہ طاقت ہے کہ ہر انسان کے پاس سے روزانہ وہ 2 بار گزرتے ہیں، تو اللہ پاک نے جنہیں غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہو، جنہیں قطب الاقطاب بنایا ہو، جنہیں تاجدار ولایت کے منصب پہ جنہیں بیٹھایا ہو، ان کی شان، ان کی قوت اور ان کی طاقت کا اندازہ ہم اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑا نیک فال ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ اب ڈھول تاشا ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، اب عورتوں کا گانا بجانا ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا. اب جب شادی بیاہ کی مجلس کا آغاز ہوتا ہے
تو الحمدللہ توشہ شریف کی نیاز سے آغاز ہوتا ہے، اللہ اور رسول کے ذکر کی مجلس سے آغاز ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اب ایک نئی رسم ہمارے گھروں میں گھستی جا رہی ہے، ہلدی کی رسم۔ یہ عجیب بلا پھیلتی جا رہی ہے۔ ہلدی لگانا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہلدی لگانے سے جسم کا میل دور ہوتا ہے۔ پسینے کی وجہ سے اگر کسی کے بدن میں تعفن رہتا ہو تو تعفن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہلدی اور ابٹن لگانے سے چہرے پر نکھار آتی ہے، اس لیے ابٹن لگانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ابٹن لگانے والے وہی لوگ ہوں جن سے نکاح حرام ہو، وہی لوگ جسم کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ جیسے ماں اپنے بیٹے کے جسم پہ ابٹن لگا سکتی ہے، خالہ ابٹن لگا سکتی ہے، پھوپھی ابٹن لگا سکتی ہے، بہن اپنے بھائی کے جسم پہ ابٹن لگا سکتی ہے، ناک سے لے کر گھٹنے تک کا ایریا چھوڑ کر۔ جو محرمات ابدیہ ہیں، جن سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے، وہ عورتیں جسم پہ ابٹن ہلدی لگا سکتی ہیں، مگر جن عورتوں سے نکاح جائز ہے وہ ابٹن نہیں لگا سکتی، وہ ہمارے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ شادی کا موقع ہو یا عام موقع ہو، شہزاد بہن شادی ہو سکتی ہے ان سے، وہ ابٹن نہیں لگا سکتی۔ خالہ کی بیٹی، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، وہ ابٹن نہیں لگا سکتی۔ بھابیاں، ان سے نکاح جائز ہے، وہ ابٹن نہیں لگا سکتی۔ محرم عورتیں، دادی لگائے، نانی لگائے، پھوپھی لگائے، خالہ لگائے، سگی بہنیں لگائیں ابٹن، شریعت اس سے نہیں روکتی ہے، مگر اس میں بھی بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ لڑکا بیچ میں بیٹھ گیا، چاروں طرف سے عورتوں نے گھیر لیا، اب کوئی ہاتھ میں لگا رہی ہے، کوئی سر پہ لگا رہی ہے، کوئی چہرے پہ لگا رہی ہے۔ اس تماشے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ابٹن لگانا ہے، ماں خالہ بیٹھ کر، دادی نانی بیٹھ کے لگا دے، ایک دو دن بعد ختم ہے۔ مگر مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ ابٹن لگانے کے بعد اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، پورے گھر کے لوگ پیلے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، بیٹا بیٹی، نند بھاؤج، خالہ خالو، ممانی ممانا، ایک طرف سے سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں۔ میری بیٹی کی شادی ہوئی، ادھر میری توجہ نہیں ہے، مگر ہم نے اپنے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا پیلا کپڑا، مجلے بیٹے کو بھی دیکھا پیلا کپڑا، ہم نے کہا یہ کیا سلوا رکھا ہے تم نے؟ میرے علم میں یہ بات نہیں کہ پیلا کپڑا خریدا گیا ہے یا سلوایا گیا ہے، نہ مجھ سے پیسہ لیا گیا، نہ مجھ سے پوچھا گیا، مگر ہم نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے لڑکے پیلا کپڑا پہنے ہیں تو میرے کان کھڑے ہوئے، اور نے کہا دوبارہ مت پہننا، یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پورا گھر پیلا کپڑا پہنے اور اس کا فوٹو کھینچے اور اسٹیٹس پہ لگائے۔ رینو کوٹ کے ایک نوجوان سے میرا جھگڑا ہو گیا، ہم نے کہا ایسا گناہ نہ کرو کہ سنسار میں گناہ پھیل جائے، ہے نا؟ مسجد بنا دی، اگر اس میں نماز پڑھنے والے قیامت تک پڑھیں گے تو قیامت تک ثواب ملے گا۔ ہم نے اپنی بہو بیٹی کی تصویر کھینچ کے اسٹیٹس پہ ڈال دیا، کسی نے اسکرین شاٹ لے کے فیس بک پہ ڈال دیا، کسی نے فیس بک سے اسکرین شاٹ لے کے انسٹاگرام پہ ڈال دیا، تو آپ قبر میں چلے جائیں گے مگر وہ تصویر دنیا میں گھومتی رہے گی، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اس تصویر کو شیئر کرنے کا گناہ آپ کے نامہ عمل میں لکھا جاتا رہے گا۔ افسوس ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایک وہ نیکی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے،
اور ایک وہ گناہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے۔ اس لیے مسلمانوں، ابٹن کی حد تک کوئی مذائقہ نہیں، مگر دو چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ ابٹن وہی عورتیں لگائیں جو محرم ہوں، جن سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہو، اور ابٹن لگانے کے بعد، ابٹن لگانے کے وقت ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ نہ کھلے، اور تیسرا لحاظ یہ رکھے کہ اس کی تصویریں کھینچ کر اسٹیٹس پہ، فیس بک پر ادھر ادھر شیئر نہ کرے۔ تصویر خود ہی حرام، اور حرام چیز کو آپ اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں۔ اگر 200 موبائل نمبر آپ کے نمبر میں ہے تو 200 لوگوں کی نظر تک وہ تصویر پہنچے گی۔ نہ جانے کون شریف ہے، کون بدتمیز ہے، کون بااخلاق ہے، کون بری نیت کا آدمی ہے، ان تصویروں کو وہ کہاں کہاں پھیلائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کے بچوں کو یہ غیرت سکھلانی چاہیے کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کو فیس بک پہ شیئر نہیں کر سکتے، مگر دین و شریعت کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کی رسمیں ہمارے گھروں میں بہت آسانی کے ساتھ آ جاتی ہیں، اور جانے انجانے میں ہمارے بچے ان مراسم کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بارات جب نکلنے لگتی ہے گھر سے تو اس وقت بھی کوئی کم تماشا نہیں ہوتا ہے نا؟ اس وقت بھی کوئی کم تماشا نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کی بارات کی گاڑیوں پر وہ پیالہ رہتا ہے کھڑا، اور اس پر پھول ایسے نکلا رہتا ہے، تو مسلمان گھروں سے بھی جو بارات نکلتی ہے اس پہ بھی وہ کھڑا رہتا ہے، اس میں بھی وہ پھول ڈال کر اس کو ایسے نکالے رہتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کی گنتی اسی قوم میں ہوگی۔ اس لیے ہم ان طریقوں کی کیا پیروی کریں؟ بارات جب نکلتی ہے، نوشہ صاحب کو امامہ باندھا جاتا ہے تو پہلے تو الٹا سیدھا جیسے تیسے باندھ دیتے تھے، مگر اب الحمدللہ حافظ قوی صاحب اچھا امامہ باندھتے ہیں، حافظ سعید صاحب خوبصورت امامہ باندھتے ہیں۔ امامہ باندھنے کے بعد اس میں سوئی لگاتے ہیں، ادھر سے سوئی، ادھر سے سوئی، پیچھے سے سوئی۔ یہ سوئی کیا بلا ہے؟ غیر مسلموں کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں لوہا لکڑ رہتا ہے وہاں شیطان بھوت نہیں آتا، اس لیے وہ سوئی لگاتے ہیں امامہ میں۔ مگر مسلمان اس نظریے کو نہیں قبول کرتا۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہاں شیطان بھوت نہیں آتا۔ اس لیے امامہ باندھنے والے امامہ باندھتے جائیں اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس جان پر، جس مال پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ جان اور وہ مال اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس قوم کو عرش کا خزانہ میسر ہو، وہ قوم اگر سوئی دھاگے کے چکر میں لگی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہم سے تبلیغ میں کوتاہی ہوئی، کہیں نہ کہیں سے ہم نے تبلیغ کا فریضہ نہیں ادا کیا۔ ہم نے اگر اپنی قوم کو بتایا ہوتا کہ وہ ہمارا کلچر نہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، تو ہماری قوم سوئی سے دور ہو گئی ہوتی اور وہ آیت الکرسی کے قریب ہو گئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آج کل میری بیٹی جاتی ہے مدرسۃ البنات پڑھنے، سامنے میں قبرستان ہے۔ کسی زمانے میں وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دفن کرتے تھے دودھی والے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی روحوں کا کچھ اثر ہو، ان روحوں کے ہمزاد کا کوئی اثر ہو مدرسے پر۔ کئی بار کی کوششوں کے باوجود
مکمل ازالہ آسیبی خلل کا نہ ہو سکا۔ آج کل الحمدللہ معاملات ٹھیک ہیں، مگر اکثر اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا ہے، اور روزانہ میں مدرسے جب آنے لگتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ جب گھر سے چلو تو آیت الکرسی پڑھتے چلو، دروازے تک پہنچتے پہنچتے کم سے کم 7 بار آیت الکرسی پڑھ لو، ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لو، اس کے بعد ہی گیٹ کے اندر جاؤ۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھ لیا جائے تو وہاں شیطان اور جنات کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عشر میں جو کھجور آتی تھی، ایک صحابی مقرر تھے کہ اس کی حفاظت کیجیے۔ ایک روز رات میں بیدار ہو کر وہ کھجور کی نگرانی کر رہے ہیں، ایک چور آیا، تھیلے میں اس نے کھجور بھرنا شروع کیا۔ صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تم کھجور چوری کر رہے ہو، صبح آقا کی بارگاہ میں پیش کر کے تم کو سزا دلواؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاف کر دیجیے، اب نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن پھر وہی چور حاضر ہے، دوسرے دن پھر صحابی نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر روک کر اس نے ہاتھ چھڑا لیا، پھر تیسرے دن چور حاضر، صحابی نے ہاتھ پکڑا، کہا آج تم کو نہیں چھوڑوں گا، آج حضور کی خدمت میں تم کو ضرور پیش کروں گا۔ اس چور نے کہا کہ اگر آج چھوڑ دیجئے تو ایک بہت اچھی بات میں بتاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس نے حضور نصیر ملت کی تشریف آوری ہو گئی ہے، صحابی نے فرمایا کہ آج تمہیں میں ضرور حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، تم 3 دن سے چوری کر رہے ہو، وعدہ کرتے ہو پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا اگر آج مجھے چھوڑ دیجئے تو ایک بہت اچھی بات بتاؤں گا۔ صحابی دین کے متلاشی، اسلام کی روشنی کے طلبگار اور مددگار، کہا کہو کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ رات بھر جو آپ جاگ کر نیند خراب کرتے ہیں، اگر آیت الکرسی پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں کھجور کی ڈھیری پر تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے، آپ کو جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز میں آقا تشریف لائے، نماز پڑھانے کے بعد آقا ممبر شریف پہ تشریف فرما ہوتے، صحابہ اپنے اپنے واقعات خواب بیان کرتے، آقا تعبیر بتاتے۔ صحابی نے عرض کیا حضور 3 دنوں سے انوکھا چور آ رہا ہے، روزانہ کھجور تھیلے میں بھرتا ہے، میں اسے پکڑتا ہوں، اپنی غربت کا حوالہ دے کر وہ ہاتھ چھڑا لیتا ہے، آج اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ تھا تو شیطان، مگر جو اس نے بات کہی ہے بالکل سچی بات کہی ہے، جس جان یا جس مال پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا جائے وہ جان اور وہ مال اللہ کی حفاظت میں ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس قوم کو اللہ پاک نے آیت الکرسی جیسا عظیم الشان خزانہ عطا فرمایا ہو، وہ قوم اگر ترقیوں کے اس دور میں بھی سوئی دھاگا میں بھٹک رہی ہو تو کہیں نہ کہیں سے تبلیغ میں ہم نے کوتاہی کی ہے، کہیں نہ کہیں سے ہم نے دین کا پیغام اس تک نہیں پہنچایا ہے۔ اس لیے گھر کی بہو بیٹیوں کو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھا دیجئے، بارات جب نکلنے لگے، نوشاہ کے سر پہ جب امامہ باندھا جانے لگے، سوئی مت تلاشو، قرآن کے پارے اٹھاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، جائے گا تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جائے گا، وہاں سے لوٹے گا تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں لوٹے گا۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے مرتے ہی جنت میں داخل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ عرش کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ
زمین 7، آسمان 7، ہفتے میں دن 7، خانہ کعبہ کا طواف 7، صفا مروہ کی سعی 7۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آیت الکرسی کی جو کم تعداد ہے وہ 7 بار ہے۔ 7 بار پڑھ کر سفر میں نکلیے، گاڑی آپ کی محفوظ رہے گی، آپ کی جان محفوظ رہے گی، بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے آیت الکرسی جس جان مال پہ پڑھا جائے وہ جان اور مال اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بات لمبی نہ ہو رہی ہو تو اعلیٰ حضرت کی ایک بات نقل کر دوں۔ ایک صاحب آئے، کہا حضور میری شادی کو کئی سال ہو گئے، میری اہلیہ امید سے ہوتی ہیں مگر امید ختم ہو جاتی ہے، عمل ضائع ہو جاتا ہے، حضور کوئی دعا ارشاد فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ سوئی والا نقش لکھ کے دیا جو حضور نصیر ملت دیتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی دے دیتا ہوں، اور میں نے بھی تجربہ دیکھ لیا ہے کہ بہت مفید تعویذ ہے۔ دجی کے امام صاحب حافظ سعید انور صاحب تعویذ لکھتے ہیں، اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ان سے تعویذ لیتے ہیں۔ تو ایک بار دارالقضا میں میں تھا، وہ گھر گئے ہوئے تھے، ایک کرسچن عورت آئی، کہا امام صاحب کا، امام صاحب کا، ہم نے کہا گھر گئے۔ دوسرے دن آئی، تیسرے دن آئی، ہم نے کہا معاملہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے امام صاحب سے آپ کو؟ تو کہا جنتر لینا تھا ان سے۔ ہم نے کہا کیا پریشانی ہے؟ وہی پریشانی اس نے بتائی کہ میرے پتی کا دیہانت ہو چکا ہے، مگر میرے پتی ابھی بھی آتے ہیں اور رات میں میرے ساتھ رہتے ہیں، صبح کو میں اٹھتی ہوں تو میرا پورا جسم تکان سے چور رہتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شیطان ہے جو اس کے شوہر کی شکل میں آ کر اس کے ساتھ شریرک سمبند بناتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ لو ورنہ شیطان شریک ہو جائے گا، دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھ لو، کپڑا پہنو تو بسم اللہ پڑھ لو، شوہر بیوی کے قریب ہو تو بسم اللہ پڑھ لو ورنہ شیطان شریک ہو جائے گا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شوہر اس کا نہیں آتا، غیر مسلموں کی روح 7 طبق زمین کے نیچے مقید ہے، روح کیسے آ سکتی ہے؟ یہ وہ اس کا ہمزاد شیطان ہے جو اس کی شکل اپنا کر اس کے پاس آتا ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں 97-98 بالکل شروع کی بات ہے۔ تو میں نے وہی تعویذ جس میں حضور نصیر ملت کو میں نے دیکھا تھا دیتے ہوئے، میں نے بھی آیت الکرسی پڑھ کر 7 سوئی پہ سوئی لگا دی اور اس کو دے دیا، اور کہا کہ امام صاحب آئیں گے تو آ کے دوبارہ آپ ان سے مل لیجئے گا۔ 2-4 دنوں کے بعد وہ عورت آئی، میں نے کہا کچھ فرق پڑا جنتر پہننے سے؟ کہا اسی دن سے بند ہو گیا اس کا آنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جب سے میں نے یہ جنتر پہنا ہے اس کا آنا بند ہو گیا۔ تو سوئی کا نقش حفاظت حمل کے لیے بہت مجرب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اثر آیت الکرسی کا ہے، کیونکہ ہر سوئی پر 3 بار آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ 7 سوئی کا مطلب 21 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھ دیا، اور 21 بار آیت الکرسی جس پر تعویذ میں پڑھ دیا جائے وہ تعویذ بلا شبہ شیاطینوں و جنہ سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مرید آئے، کہا حضور میری اہلیہ امید سے ہوتی ہیں مگر حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہی سوئی والا نقش لکھ کے دیا اور فرمایا کہ اپنی اہلیہ سے کہیے گا کہ روزانہ صبح کو 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لے، شام جب ہو تو 7 بار آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لے، 7 بار صبح 7 بار شام۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پاک رہے تب بھی پڑھے،
ناپاک رہے تب بھی پڑھے، پاک رہے تو قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے، اور ناپاک رہے تو دعا پڑھنے کی نیت سے پڑھے، مگر آیت الکرسی پڑھنا بند نہ کرے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ تو حفاظت کے لیے آیت الکرسی سب سے بڑی دولت ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو جس قوم کے پاس آیت الکرسی جیسی نعمت ہو، وہ قوم اگر اپنے بیٹوں کی حفاظت کے لیے سوئی لگاتی ہو امامہ میں، تو پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے ہم نے تبلیغ میں کمی کی ہے، ہم نے دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا، ورنہ نوشاہ کے سر پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا جاتا، گھر کی عورتیں سوئی نہ تلاش کرتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بارات جب پہنچتی ہے نوشاہ صاحب کی سسرال، تو گھر کی عورتیں بہت ڈرتی ہیں۔ ماں کے دل میں اولاد کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں وسوسہ رہتا ہے، کہیں شادی کے بعد میرا بیٹا سسرال بھگت نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ سسرال بھگت نہ ہو جائے۔ اقبال صاحب جی، ڈر رہتا ہے عورتوں کو کہ سسرال بھگت نہ ہو جائے۔ خیر، اب اس کی وجہ سے دیہاتوں کی عورتیں سمجھاتی ہیں، بیٹا کچھ کھانا نہیں، کوئی دودھ لا کے دے تو پینا نہیں۔ اب نیا مہمان نئے رشتہ داروں کے گھر پہنچا ہے، اور گھر کی کوئی خاتون لا کر کوئی چیز دیتی ہے، اور نوشا کہے میں نہیں پیتا دودھ، تو اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہوگی؟ سمجھ رہے؟ اس لیے بچوں کو یہ نہ سمجھائیے کہ کچھ مت پینا، بچوں کو یہ سمجھائیے کہ بیٹا کوئی کچھ بھی کھانے پینے کو دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا۔ سمجھ رہے؟ جادو بھی ہوگا اس کے اوپر، اس کے اندر زہر بھی ہوگا، تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے وہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، آج کل اسرائیل کی بمباری فلسطین پہ ہو رہی ہے، بیت المقدس سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا بیت المقدس۔ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے حضرت عبید ابن الجراح، حضرت عبیدہ ابن الجراح۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا، اس زمانے میں اس کا نام تھا یروشلم، آج بھی یروشلم ہی اس کو کہتے ہیں جہاں پہ بیت المقدس ہے۔ تو جو شہر کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ میں شہر کی کنجی یا قلعہ کی کنجی اسی کو حوالے کروں گا جو تمہارا امیر المومنین ہے، وہ جب تک نہیں آئیں گے میں قلعے کی چابی کسی کو نہیں دینے والا۔ تو حضرت عبیدہ ابن الجراح نے خبر بھیجی حضرت عمر کے پاس کہ حضور تشریف لائیے، قلعے کا جو سردار ہے وہ آپ ہی کو چابی دینا چاہتا ہے۔ تو اس کا بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عمر اور ان کا جو نوکر تھا، دونوں میں طے ہوا کہ ایک منزل میں بیٹھوں گا اونٹ پر، اور تم اونٹ کی لگام لے کے آگے چلنا، اور دوسری منزل میں تم اونٹ پر بیٹھنا، میں لگام پکڑ کے آگے آگے چلوں گا۔ اسی طرح ہم دونوں بیت المقدس تک چلیں گے۔ اتفاق ایسا کہ جب بیت المقدس قریب آیا تو نمبر حضرت عمر کا تھا لگام لے کے چلنے والا۔ سمجھ رہے ہیں؟ غلام اوپر بیٹھا ہے، حضرت عمر لگام لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اس غلام نے کہا حضور یہاں کے عیسائی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضور میں اپنا نمبر چھوڑتا ہوں، آپ بیٹھے اوپر، میں لگام لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا نمبر ہے، تم اوپر بیٹھو گے، میں لگام لے کے چلوں گا۔ اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچے حضرت عمر تو عیسائیوں نے کہا یہی کالا کلوٹا تمہارا امیر المومنین ہے، یہی کالا کلوٹا تمہارا امیر المومنین۔
تو حضرت عبیدہ نے کہا وہ امیر المومنین نہیں، امیر المومنین وہ ہے جو لگام لے کے آگے آگے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینکڑوں لوگ یہی دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ جس قوم کا امیر المومنین اپنے نوکر کو اونٹ پہ بیٹھائے ہو اور خود لگام لے کے چل رہا ہو، وہ قوم کیسی ہے، اس قوم کا مذہب کیسا ہے سبحان کہ اللہ، جس کے امیر المومنین کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے غلام کو اس نے اونٹ پر بیٹھا رکھا ہے اور خود لگام لے کے چل رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ خیر، سبحان اللہ، جب چابی حوالے ہو گئی، شہر کے جو باشندے تھے عیسائی، وہ شہر چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ ایک پادری بھی اپنا بوریا بستر لے کے نکل رہا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید کی نظر پڑی، فرمایا ادھر آؤ۔ آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جس دن بیت المقدس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اس دن میں شہر چھوڑ دوں گا۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا اس کا سامان تلاشو۔ سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں ایک پڑیا بھی ملی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ زہر ہے۔ میں نے یہ بھی قسم کھا رکھی ہے کہ جس روز مسلمان اس شہر میں قابض ہو گئے میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا، مگر جیتے جی اپنے شہر پہ مسلمانوں کا قبضہ برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت خالد ابن ولید نے پڑیا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، زبان پہ زہر کی پڑیا رکھی، نگل گئے۔ تھوڑی دیر جسم سے پسینہ آیا، بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی اور پھر طبیعت معتدل ہو گئی۔ اس پادری نے کہا حضور اب مجھے شہر چھوڑ کے نہیں جانا ہے، یہ اتنا خطرناک زہر کہ جو کھا لے وہ چند منٹوں میں موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ آپ نے کھا لیا مگر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جس قوم کے بسم اللہ میں اتنی برکت ہو اس قوم کے قرآن میں کتنی برکت ہوگی، اس قوم کے مذہب میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اس لیے مجھے اب کہیں نہیں جانا، میں بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے ساتھ اسی شہر میں رہوں گا۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ بیٹوں کو یہ نہ سمجھائیے، ماشاء اللہ حافظ صاحب بہت نیک آدمی ہیں، بہت صالح آدمی ہیں، ہمارے ادارے کی شان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ایسے صالح اساتذہ کی برکتوں سے ہم سب کو بھی مستفیض فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کو یہ نہ سکھائیے کہ بیٹا کوئی دودھ دے تو مت پینا، بیٹا کوئی چائے دے تو مت پینا، بیٹا کوئی پان دے کھانے کو تو مت پینا۔ یہ سکھائیے بیٹا سسرال جانا کوئی کچھ بھی کھانے کو دے بسم اللہ پڑھے بغیر مت کھانا۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے اس کے اندر اگر زہر بھی ہو تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے وہ زہر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج کل دیہاتوں میں جب نوشا صاحب کی رخصتی کا ٹائم آتا ہے تو مولانا ظفر صاحب ہم کو یاد آتے ہیں۔ ہاں بالکل ذکر کر ہی دیجیے۔ نہیں یاد آتے ہیں، یاد آتا ہے۔ یاد آنے میں کیا دقت ہے؟ جی جی جی، دیہاتوں میں یہ رسم ہے، ہم لوگوں کی طرف بھی رسم ہے۔ لڑکا بیٹھ گیا کرسی لگا کر، اب ادھر سے عورتیں آتی ہیں، کوئی 100 روپے، کوئی 50 روپے، کوئی 500 روپے۔ ایک خاتون رہتی ہے پریچے کرانے والی، یہ آپ کی فلانا ہے تو یہ آپ کی فلانا ہے تو یہ آپ کی فلانا ہے، اور اسی میں کچھ ہنسی مذاق بھی چلتی رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حضور نصیر ملت، حضور نصیر ملت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میری شادی میں بھی حضور نصیر ملت تشریف لے گئے تھے، اور ایک ڈاکٹر ہمارے بغل میں ہے، ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، MBBS MD ڈاکٹر ہیں، ایمس میں وہ ملازمت کرتے تھے، آج کل صفدر جنگ ہاسپٹل میں وہ ملازم ہیں۔ آج تک وہ حضرت کی تقریر کو یاد کرتے ہیں۔
کبھی بھی ملاقات ہوتی ہے کہ آپ کے وہ پیر صاحب جو تشریف لائے تھے کیا خیریت ہے، کیسے ہیں، تو وہ تقریر مجھ کو بہت پسند ہے۔ تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر حضور نے حضرت نے خطاب فرمایا تھا اور بہت شاندار خطاب تھا۔ یہ ہم لوگوں کی محرومی ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت کی تقریروں کو محفوظ نہیں کیا۔ اگر ہم لوگوں نے تھوڑا پہلے سے اس کام کی طرف توجہ دی ہوتی تو بڑا قیمتی سرمایہ ہم لوگوں کے پاس محفوظ ہوتا۔ خیر، تو عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور سب نوشاد صاحب کو سلامی پیش کرتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار اسلام سے میل نہیں کھاتا۔ ہم نے یہ کہلوا رکھا تھا ابوا کو کہ جن عورتوں کو بھی سلامی دینی ہو وہ ساس کو دے دیں اور صرف وہ میرے پاس آئیں، باقی ہر عورت میرے پاس آ کر سلامی نہ دے۔ تو اندر گئے، 5 منٹ بیٹھے، پھر اٹھ کے چلے آئے۔ تو ابوا جی کو لگا کہ لگتا ہے ناراض ہو کے اٹھ کے چلے آئے۔ تو دوڑے دوڑے پھر گئے، کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ ہم نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو یہ جائز طریقہ ہے۔ گھر کی محرم، غیر محرم، رشتہ دار جتنی بھی عورتیں ہیں نوشا کو آ کر سلامی پیش کریں، یہ شرعاً درست نہیں۔ مگر جو ساس ہیں وہ نوشا کے لیے ماں ہیں، وہ محرم ہیں، ان کی بچی نکاح میں رہے تب بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر نکاح میں نہ رہیں تب بھی ساس سے زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات اگر مسلمان اپنے معاشرے میں عام کرے کہ ہر عورت نوشا کے پاس نہ پہنچے، رشتہ دار عورتیں ساس کے پاس سلامی کے وہ پیسے جمع کر دیں اور وہ ساس آ کر نوشا کو پیش کر دے، تو یہ جائز راستہ ہے جس میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر ہمارے گھروں کی زیادہ تر رسمیں غیروں سے آئی ہیں۔ ہم نے غیروں کے دیکھا دیکھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اس لیے ہم اور آپ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کون سی چیز جائز ہو رہی ہے اور کون سی چیز ہمارے گھر میں ناجائز ہو رہی ہے۔ یہ بات میں بلا خوف تردید میں نے تقریر کے شروع میں بھی کہا، اور پھر اس بات کو میں دہراتا ہوں کہ اس علاقے پر حضور نصیر ملت کا فیض ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ شادی کے بھی بہت سارے ناجائز مراسم حضور نصیر ملت کی برکت سے بند ہوئے، اور الحمدللہ ختم قادریہ اور توشہ شریف کی نیاز کی رسم شروع ہوئی، جس نے ہمارے گھروں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے الحمدللہ معمور کر دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک شادی کی تمام تر تقریبات کو خیر کے ساتھ مکمل فرمائے۔ شادی بیاہ کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی صبر نہیں کر پاتے، بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی صبر نہیں کر پاتے۔ مگر ناظم صاحب کو ہم نے دیکھا جب وہ لوگ آئے بچے کو دیکھنے تو 2-4 کلو سیب کچھ یہ ہو، اور ناظم صاحب نے 25-30 لوگوں کو جمع کر رکھا تھا، نہ لڑکے کا کپڑا، نہ لڑکے کے لیے کوئی گھڑی، نہ لڑکے کے لیے کوئی انگوٹھی۔ تو ہم سے صبر نہیں ہوا، ہم نے کہا کہ جب اتنے لوگ آئے تھے تو کچھ نہ کچھ تو لانا چاہیے، بچے کے لیے کپڑا، بچے کے لیے گھڑی، تاکہ بچے کی دلجوئی ہو، بچے کا جی خوش ہو، وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ سکے کہ نہیں لوگ بہت اچھے ہیں، بااخلاق ہیں۔ مگر ناظم صاحب نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، کہا کہ صرف بچے کو دیکھنے آئے تھے، بچے کو دیکھ کے گئے، باقی نہ کوئی بات تھی نہ کوئی چیز تھی، اس لیے اگر کچھ کپڑا یا کوئی چیز لے کر نہیں جائے تو کوئی دقت نہیں ہے اس میں۔ تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اس سے آزاد فرما دیا ہے،
ورنہ بائی پاس راستے لوگ بہت سارے اپنا لیتے ہیں، مگر یاد رکھیے وہ بائی پاس راستہ آپ کے لیے نقصان کا سبب ہوگا۔ وہ بائی پاس راستہ آپ کے لیے آخرت کے خسارے کا سبب ہوگا۔ آپ اگر 25,000 50,000 لڑکے سے لڑکی والوں سے لیتے ہیں تو جتنا آپ کو خوش ہونا ہو دنیا میں خوش ہو لے، ورنہ مرنے کے بعد آپ کا نامہ عمل نیکیوں سے خالی ہوگا۔ ایک پیسے کے بدلے میں 700 نمازوں کا ثواب آپ کے نامہ عمل سے نکال کر آپ کے سمدھی کے نامہ عمل میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ 700 نماز کا ثواب۔ پوری دنیا میں شادی آدھا ہو چکا ہے، آج حضرت جو ہے کہ یہ چیزیں پہلے بتا دیتے تو کچھ تو ہم لوگ بچ گئے۔ کئی بار بیان کیے ہیں آپ سنے ہیں لیکن کئی بار اب 10 سال سے تو اس لیے اس چکر میں بالکل نہ پڑیے کہ گاڑیاں 25 ہوں گی، کپڑا 50 لوگوں کا جائے گا، یہ شان ہوگی، وہ شوکت ہوگی، وہ انتظام کیا جائے گا۔ اس چکر میں بالکل نہ رہیے، صاف ستھرے انداز میں گفتگو کیجیے۔ میں 25 باراتی لا سکتا ہوں، 2 عورتوں کا کپڑا لا سکتا ہوں، بچی کے لیے نذر کے طور پر 2 زیور پیش کر سکتا ہوں۔ اگر آپ اس طور سے شادی کو تیار ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ آپ بھی رشتہ دیکھیے، میں بھی رشتہ دیکھتا ہوں۔ مگر ایسا نہ ہو کہ شان بڑھانے کے چکر میں، گاڑیوں کی تعداد بڑھانے کے چکر میں لڑکی والوں سے پیسے لیجئے، وہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ 1 روپے کے بدلے میں 700 نماز کا ثواب حامد علی صاحب، 10 روپے کے بدلے میں 7,000، 100 روپے کے بدلے میں موصل الدین صاحب بتائیں گے 70,000 نمازوں کا ثواب۔ اور نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں مہینے میں 4، 12 مہینے میں 12 چوکے 48، عید اور بقرعید جوڑ لیجئے تو 50 نمازیں پڑھی ہم نے، اور 1 روپے کے بدلے میں سمدھی کو قیامت کے دن 700 نمازوں کا ثواب ہمیں دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنی آخرت بچائیے، اپنی آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ مسلمانوں کی کھوپڑی ایسی الٹ گئی کہ اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تمہاری مائیں تم پر حرام، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام، تمہاری بہنیں تم پر حرام، پھوپھیاں حرام، خالہ حرام۔ حرام جو عورتیں ان کا ذکر ہوا، پھر فرمایا گیا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے سوا دیگر عورتیں تمہارے لیے جائز کی گئیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنا پیسہ دے کر ان سے نکاح کرو، پیسہ دے کے نکاح کرو۔ اب مسلمانوں کی کھوپڑی الٹ گئی، پیسہ لے کے نکاح کرتا ہے، سمجھ رہے؟ اور جو پیسہ اللہ نے مقرر کیا مہر کا، شوہر کو پوری زندگی اس کا خیال نہیں آتا کہ بیوی کا مہر ہم کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، سمجھ رہے؟ پوری زندگی خیال نہیں آتا۔ اگر آپ مر گئے پہلے بیوی زندہ ہے تب تو بیوی معاف کر دے گی، زندگی بھر جس نے قربانی پیش کی وہ مرنے کے بعد 1000 2000 5000 مہر کو نہیں معاف کرے گی۔ لیکن اگر بیوی پہلے چلی گئی اور آپ زندہ ہیں تب کیا ہوگا؟ معاف کرنے والی عورت چلی گئی، اب کون معاف کرے گا؟ تو دودھی کا واقعہ، ایک صاحب کا انتقال ہوا اہلیہ کا، تو ان کو شوہر کو بلا کے لائے، کہیے کہ میں نے تمہارا مہر معاف کیا۔ تو ہم نے ایک آدھ روز کے بعد کہا کہ بھائی صاحب یہ تو الٹا ہو گیا، مہر تو بیوی کو معاف کرنا چاہیے تھا، وہ دنیا سے چلی گئی تو آپ سے لوگ معاف کروا رہے تھے، آپ کو تو دینا تھا، آپ کو کیا مہر معاف کرنا ہے؟ کہا یہ تو غلط ہو گیا، کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ جتنا مہر ہے
वो हमको बताइए, बेटा को इतना, बेटी को इतना, उसकी माँ को इतना, सब वारिसीन में बांट दीजिए। जब बीवी का इंतकाल हो गया तो बीवी का जो महर है वो बीवी का तरका है, वो वारिसीन में बटेगा। तो मेरे कहने के मुताबिक उन्होंने 10,000 रुपए निकाले, महर तो कम था। मैंने उनसे कहा कि बेटी का इतना, बेटा का इतना, मगर बेटे बेटियों ने कहा कि हम लोगों की तरफ से ये पैसा आप मस्जिद में दे दीजिए। तो उन्होंने वो 10,000 रुपए दुद्धी की मस्जिद में दे दिए वारिसीन की इजाजत से। इसलिए इस इंतजार में न रहिए कि बीवी से महर माफ करवा लेंगे। खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो वहां पर आपकी मर्दानगी जोश में आती है। कपड़ा अगर साफ ना हो तो आपके अंदर मर्द होने का जो गुरूर है वो बढ़ता है और आप बीवी को ज़दोकोब करते हैं। महर देने के मसले में आपका वो गुरूर कहाँ चला जाता है? आप माफ करने के इंतजार में क्यों रहते हैं? इसलिए जीते जी अपनी बीवियों का महर माफ कीजिए, महर अदा कीजिए। अगर ना लेना चाहें तो उतना पैसा उनके नाम से पोस्ट ऑफिस में, डाकखाने में, बैंक में जमा करके वो कागज उनके हवाले कर दीजिए। ये कहना जरूरी नहीं कि ये तुम्हारा महर है, ये कहिए कि मैंने कुछ पैसा तुम्हारे नाम से बैंक में डाल दिया है, ये कागज लो, वक्त बे वक्त कभी जरूरत पड़े तो तुम उसको इस्तेमाल कर सकती हो, तुम्हें इजाजत है। महर अदा हो जाएगा। जीते जी अगर नहीं अदा करेंगे तो वही कैलकुलेटर आखिरत में भी चलेगा। 1 रुपए के बदले में बीवी को 700 नमाजों का सवाब आपको देना पड़ेगा। है ना बहुत खतरे की चीज हामिद अली साहब। इसलिए हम सबको शादियां आसान बनानी चाहिए, रस्मों को कम से कम करना चाहिए। हल्दी लगाना है हल्दी लगाइए, मगर पूरा घर पीले रंग का कपड़ा पहनेगा, हर औरत पीले रंग का कपड़ा पहनेगी, इसकी क्या जरूरत है? शादियों को आसान बनाइए। अल्लाह के पैगंबर नहीं, हजरत उमर फरमाते हैं, अक्सरुन निकाहे बरकतन ऐसरुहुन्न मुऊनतन। सबसे मुबारक शादी वो है जिसमें इखराजात सबसे कम होते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने इदारे के नाज़िम आला मोहम्मद हसनैन साहब को कि उन्होंने बड़ी सादगी के साथ अपने साहिबजादे की शादी का इंतज़ाम किया है। और ये उनकी खुश नसीबी है कि आज की इस मजलिस में मखदूम गिरामी कदर उस्ताजुल उलमा हुजूर नसीर मिल्लत साहब क़िबला मुद्दजिल्लहुल आली तशरीफ फरमा है। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक अरूसाने नौ को अपनी रहमतों के साए में रखे, जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और इन दोनों के जरिए अल्लाह पाक सालिह नस्ल मोमिन को परवान चढ़ाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है 4-5 मिनट